کنڈی صاحب آپ کی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ 4 الیکشن آگے کرائیں. یہ تو ہم نے دیکھا زرداری صاحب کے بیانات ہے کہ 8-10 دن آگے بجائے مسئلہ نہیں. نون لیگ کے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن بھی آگے نہیں جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بادامی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونا چاہیے. آپ نے جاوید لطیف صاحب کو تو دکھا دیا, آپ نے خاقان عباسی صاحب کو اور میر مقام صاحب کو نہیں دکھایا جنہوں نے کہا کہ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں. میں اس میں جواب دے دوں, آپ اگر کہیں تو آپ نے مجھ سے کہا. ایک تو کہ خاقان عباسی صاحب تو فار آل پریکٹیکل ریزنز ابھی نون لیگ میں عملاً ہے ہی نہیں, تو ان کی تو رائے کو کیسے الیکشن نون لیگ کی پالیسی. اور امیر مقام صاحب نے کہا, ہم نے پروگرام میں لیا امیر مقام صاحب کو, اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے وہ موسم کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ بھائی دیکھ لیں فروری میں موسم یہ ہوتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 10-12 دن آگے بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں. ہم نے باقاعدہ پروگرام میں لیا. انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی دیکھیں اپنا خاقان عباسی صاحب کے بیٹے نے غالباً اپلائی کیا پی ایم ایل این کی ٹکٹ کے لیے. چلو ان کا اندرونی مسئلہ ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے, وہ تو مجھے نہیں پتا کیا پوچھا. ویسے مجھے نہیں معلوم, خاقان صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ میرا بیٹا بھی نون لیگ کی ٹکٹ سے نہیں لڑے گا. میرے پروگرام میں انہوں نے 12-15 دن پہلے یہ کہا ہے. ویسے چلو ان کا اپنا جمہوری ہے کہ جس پارٹی سے یا آزاد لڑے جو بھی کریں ان کا اپنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں اس پارٹی کا 2 ٹوک موقف ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے. آپ دیکھیں کہ اس وقت واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو ورکر کنونشن کر رہی ہے خیبر پختونخوا میں, جو کہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ہے باقی چیز. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے گڑھ تھا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 9-10 کنونشن کیے, بلکہ کل ہم نے خواتین کا کنونشن بھی کیا پشاور میں. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ چترال سے لے کے ہم نے کوہاٹ تک کنونشن 9 کنونشن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیے. ہم الیکشن شیڈول کے انتظار میں, جیسے شیڈول آئے گا تو ہم جلد سے بھی شروع کریں گے. لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹریس کرنا چاہیے. آپ نے کہا پیپلز پارٹی واحد پارٹی جو کہہ رہی ہے الیکشن 8 فروری کو ہونا چاہیے, ایسا تو نہیں ہے نا. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے تھوڑا آگے بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے. آپ نے ایک سوال کا جواب دکھایا نا, آپ دوسرے اس سے پہلے کا سوال دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو ہوں گے. انہوں نے کہا یہ چیزیں آ رہی ہیں موسم کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ہفتہ یا 10 دن بھی لیٹ ہو جائیں, الیکشن اول آخر ہونے ہیں. الیکشن سے رائے فرار نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں, دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں جو ٹائم دیا ہے. قاضی فائز صاحب نے کہا ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے, 8 فروری سے الیکشن آگے نہیں ہونا. اور ہم اس امید سے ہیں کہ قاضی فائز صاحب کے ہوتے ہوئے الیکشن 8 فروری سے آگے نہیں جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی بالکل الیکشن کے لیے تیار ہے. ہم 8 فروری آپ کو یہ امید ہے نا کہ زرداری صاحب نے کہا وہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں 8-10 دن آگے بھی خیر. آپ کو امید ہے کہ نہیں ہوگا. دیکھیں ہمارا ڈیلیگیشن چیف الیکشن کمشنر کے پاس گیا تھا جس میں ہمارے پارٹی کے 4 صوبوں کی نمائندگی تھی. ہم نے وہاں پر بھی اپنے تحفظات سے چیف الیکشن کمشنر کو آگاہ کیا تھا اور اسے بھی آگاہ کیا تھا کہ کچھ درخواستیں ایسی لوگوں نے جمع کرائیں جن میں کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ شاید نہیں ہے کہ الیکشن ملتوی ہوں. جہاں تک موسم کی بات ہے, محترمہ کی شہادت کے بعد بھی فروری میں الیکشن ہوا ہے, اس سے پہلے رمضان کے مہینے بھی ہوا ہے, گرمیوں میں بھی ہوا ہے. تو ہم اگر موسم کے حوالے سے کہیں کہ موسم کے حوالے سے الیکشن ملتوی ہو تو پہلے بھی فروری میں الیکشن ہو چکا ہے, پہلے بھی موسم ہو رہا ہے اور ابھی بھی یہ موسم ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ موسم کے حوالے سے بہانے نہیں بنانے چاہیے. عفنان صاحب لیکن یہ بتائیں, مجھے یقین ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ الیکشن تو 8 فروری کو ہونا چاہیے. اب آج 14 دسمبر تو ہو گئی نا, ابھی جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو ہم 15 دسمبر میں داخل ہو جائیں گے. آج کی تاریخ تک الیکشن شیڈول کا اجرا نہ ہونا, جو کہ 50-55 دن پہلے ہو جانا چاہیے, 56 دن پہلے شاید, تاکہ وہ سارے مرائل ہو جائیں, کاغذات جمع کرانا, پھر اعتراض ہونا, پھر مسترد ہونا, پھر فلاں فلاں فلاں. یہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں کہ یار آج 14 دسمبر ہو گئی ہے اور ابھی الیکشن شیڈول آیا نہیں, اور کوئی ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہے کہ کل پرسوں میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. یہ آپ کے لیے پریشان کون ہے عفنان صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی, یہ میرے لیے پریشان کون اس لیے ہے کیونکہ ملک جو ہے وہ ظاہر بغیر لیجسلیچر کے, بغیر ایگزیکٹو کے, بغیر اسمبلیوں کے کس طرح آپ ان کو کسی بھی ملک کو چلائیں گے. اس طرح جو ہے وہ ظاہر ہے نہ کوئی پلاننگ ہو سکتی ہے, ایڈ ہاک بیسس کے اوپر جو حکومت چلائیں گے, نہ کوئی انویسٹمنٹ آئے گی. یہ ظاہر ہے ہر پاکستانی کوئی بھی جو اپنے ملک سے محبت رکھتا ہو وہ اس کے لیے یہ پریشان کن بات ہی ہوگی. جہاں تک یہ سردیوں والے الیکشن والا معاملہ, میں نے ابھی بھی ڈیٹ چیک کی ہے. پاکستان میں 2 دفعہ الیکشن فیبرری میں ہو چکا ہے, 2008 والا بھی اور 1997 والا بھی, اور 1970 والا الیکشن دسمبر میں ہوا تھا. صحیح ہے. اور 2 الیکشن اس کے علاوہ 1993 اور 1990 والا اکتوبر میں ہوئے ہیں. تو ہم نے زیادہ تر الیکشن سردیوں میں کیے ہیں. اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں نا تو اور سخت سردی میں 3 الیکشن ہوئے. تو موسم بہانہ نہیں بن سکتا. صحیح ہے, سردی والا بہانہ صحیح ہے. لیکن عفنان صاحب ایک بات اور بتائیں, پھر میں پی ٹی آئی سے موقف لوں. آپ یہ بتائیے کہ اس پہ آپ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جناب دیکھیں پی ٹی آئی انتخابات سے بھاگ رہی ہے, حالانکہ وہ تو سب سے زیادہ پی ٹی آئی اصرار کر رہی ہے کسی بھی اور جماعت سے زیادہ کہ الیکشن کرا رہا ہوں, کو سوٹ بھی کرتا ہے اپیرنٹلی. اب ایک جماعت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جان ہر دوسرے دن ہماری کوئی گرفتاری ہو جاتی ہے, کوئی کنونشن فارغ ہو جاتا ہے, اور ظاہر سرکاری مشینری یہ کام کر رہی ہے, صحیح کر رہی ہے غلط کر رہی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں, ایک لمحے کو چلیں کہتا ہوں صحیح کر رہی ہے, چلے ایک لمحے کو, لیکن سرکاری مشینری کر رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہم نے یہ قانونی رائٹ استعمال کیا ہے کہ ہم اسی ایگزیکٹو کی مشینری کے تحت الیکشن قابل قبول نہیں ہے, چونکہ ان کا بایس بڑا واضح ہے, ہمیں عدالتی عملہ دے دیں. تو اس میں کیا غلط ہے عفنان صاحب؟
نہیں تو 2013 میں عدالتی عملہ تھا، اس کے اوپر بھی ان کو کیا کہتے ہیں مسئلہ تھا. اب جب عدالتی عملہ نہیں ہے کیونکہ یہ فضول میں الٹے سیدھے کہتے ہیں اعتراضات اٹھاتے رہے ماضی میں، تو اب جو ہے وہ جو اب ڈائریکٹ یا سول بیوروکریسی ہوگی یا جو ہے وہ آپ کی عدلیہ ہوگی، کوئی تو ہوگا نا جو آر او اور ڈی آر او ہوں گے، یا پھر آپ کہتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو لگا دیتے ہیں آر او ڈی آر او، پھر شاید مسئلہ حل ہو جائے. بھائی بات یہ ہے، میں نے بات بہت پہلے کہی تھی، کوئی ایسا الیکشن جس کے نتیجے میں عمران خان وزیر اعظم نہیں بنتا پی ٹی آئی کو بالکل قبول نہیں ہے. وہ ٹی وی پہ آ کے یہی بولیں گے الیکشن چاہیے الیکشن چاہیے الیکشن چاہیے، 14 مئی کو کرانا چاہیے تھا یہ، لیکن کوئی ایسا الیکشن جس کے نتیجے میں عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکتے، ایسا الیکشن ان کو بالکل قابل قبول نہیں. سر نون لیگ کا کہنا یہ ہے کہ ایگزیکٹو یا یعنی انتظامیہ کا ہی عملہ ہو الیکشن میں، یا نون لیگ کا کہنا ہے کہ بھائی انتظامیہ کا لگائیں عدلیہ کا لگائیں، الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہمیں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. کیا موقف ہے آپ کا اس میں؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ 2013 کے الیکشن کو غلط طریقے سے کرٹیسائز کر کے آر او کا الیکشن نہ بولتے نا تو آج وہ عدلیہ کے لوگ آنا نہیں چاہتے. یہ جب آپ الٹی سیدھے نیریٹو بنائیں گے ہوا کے اندر صرف کیونکہ آپ الیکشن ہار گئے تو آپ کو کوئی جواز چاہیے اپنی ہار چھپانے کا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو اب ہو رہا ہے. عدلیہ تو اپنا بتائے گی نا. آپ بتائیں نا کہ آپ کے خیال میں انتظامی مشینری کوئی کرنا چاہیے، عدلیہ کا عملہ جوڈیشری وہ ہو جائے گی، متنازع ہو جائے گی اس سے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامیہ بھی کر سکتی ہے، اگر جوڈیشری آتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے. جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آپ کو منظور ہے وہ بھی ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. لیکن آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ اس ملک کے ہی لوگ ہوں گے، یہ جو پریزائڈنگ افسر ہے وہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ وہ تو سارے اسکول ٹیچر اور سرکاری ملازم ہوتے ہیں. مطلب کوئی تک کی بات کرنی چاہیے نا، کوئی سر پیر ہونا چاہیے بات کا. اس پہ میں کوئی کامنٹ لے لوں پھر ہم بریک کے بعد آگے اور بات بڑھائیں گے. سینئر نائب صدر ہے پی ٹی آئی کے پی کے تیمور خان جھگڑا صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ اسکائپ پہ. سر تھینک یو فار ٹائم. تیمور صاحب یہ آپ کو کیا لگتا ہے، یعنی یہی سوال میرا آپ سے ہے، کیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ صاحب ہمیں ایگزیکٹو کی اس میں قابل قبول ہی نہیں ہے، عدالتی عملہ ہی چاہیے، یا ٹھیک ہے اگر کوئی اور چارہ نہیں ہوا تو بس ٹھیک ہے پھر 8 فروری کو ایگزیکٹو کے تحت بھی انتخابات قابل قبول ہیں؟ السلام علیکم بادامی صاحب. 8 فروری نان نیگوشیبل ہونا چاہیے. اوکے آپ نے خود ٹھیک کہا، ہم تو 335 دن سے الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں. جو بھاگے ابھی بھاگنے کا الزام لگا رہے وہ ذرا عجیب لگ رہا ہے. باقی آپ نے یہ بھی بالکل ٹھیک کہا کہ جو انتظامیہ نے پچھلے 7 مہینوں میں کیا ہے، آپ لاہور کی مثال لے لیں. ایک خاتون ڈی سی خواتین کو 3 MPO پہ اریسٹ کر رہی ہے، جو ساری خواتین جو لاہور میں جیل میں ایک پہ بھی کوئی چارج پروو نہیں ہوا. آج سامنے آیا ہے کہ کوئی 2500 یا 3000 لوگوں کو پنجاب میں 3 MPO آرڈرز کے تحت جو ہے وہ دیا گیا. تو یہ ہمارا رائٹ ہے مانگنا کہ جو آر اوز ہو وہ جوڈیشری کے بیکاز اس سے پہلے جب تک یہ طے نہیں ہوگا الیکشن کا شیڈول اناؤنس نہیں ہوگا، اور ٹائم تو بالکل ہے ہی نہیں، شیڈول تو اناؤنس ہو جانا چاہیے آج کل میں. بادامی صاحب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اسکیڈول 10 دن پہلے بھی اناؤنس ہونا چاہیے، ہو سکتا تھا 20 دن پہلے بھی ہو سکتا تھا. 1970 میں 1 سال کی کیمپین ہوئی تھی. کل جو ہے وہ یہ سنا جائے، کل فیصلہ کیا جائے. ان دی اینڈ جیسے آپ نے کہا عدالت فیصلہ کر لے، جو عدالت نے پھر فیصلہ کیا وہ ہمیں قبول ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ الیکشنز جتنے متنازع ہوں اسی حساب سے الیکشن کے بعد ملک کو وہ ریفارم دینا یا اس طریقے سے چلانا جو پاکستان کو ضرورت ہے وہ اتنا ہی زیادہ مشکل ہو.